اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. حضرات سامعین، بزرگوں اور دوستو، میں نے قرآن مقدس کی چند آیات کی تلاوت کی اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مبارک ارشاد پڑھا. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقوں کو بیان کرتے ہیں اور پھر دونوں کے انجام کو بیان فرما رہے ہیں. ایک ہے دنیا کے اندر انسان آزاد زندگی گزارے، جو چاہے کرے. زندگی گزارنے کے لیے رب العالمین کی طرف سے جو ضابطۂ حیات نازل کیا گیا ہے اور جس طرح زندگی گزارنے کو کہا گیا ہے، ایک انسان اس سے باہر نکل کر زندگی گزار رہا ہے، یعنی آزاد زندگی گزار رہا ہے. اور ایک ہے محتاج زندگی گزارنا. یوں کہیے ایک ہے من چاہی زندگی گزارنا، جو جی میں آئے کر لے، اور ایک ہے رب چاہی زندگی گزارنا کہ جو اللہ چاہے اس طرح زندگی گزاری. تو ان آیات کے اندر اسی کو بیان کیا گیا کہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس انسان نے سرکشی اختیار کی. زندگی گزارنے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے جو حدود متعین کی گئی، وہ ان حدود کے اندر رہ کر زندگی نہیں گزارتا، بلکہ وہ ان حدود سے باہر رہ کر زندگی گزارتا ہے. یا یوں کہیے، ایک ہے اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا، اور ایک ہے اپنی اس دنیا کی چند روزہ زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا. چنانچہ فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے سرکشی اختیار کی، جس نے شریعت کے حدود سے باہر رہ کر زندگی گزاری اور آخرت کے بجائے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس نے آخرت کی زندگی پر کس کو ترجیح دی؟ دنیوی زندگی. حالانکہ اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی. یہ جو دنیا کی زندگی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائی، یہ اصل میں آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے، محض دنیا کمانے کے لیے نہیں. دنیا کمانے کی اجازت ہے، دنیا کے تمام جائز کام کرنے کی اجازت ہے، لیکن وہ دنیا کے کام ہماری زندگی کے مقاصد نہیں، بلکہ وہ ہماری زندگی کی ضروریات ہیں. اصل ہے آخرت کی زندگی. اسی لیے جو انسان دنیا کے کاموں کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر انجام دے رہا ہے، وہ بظاہر تو کامیابی کی طرف چل رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ناکام. چنانچہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، من طلب الدنیا حلالا، انہیں دنیا ایک ہے ضرورت سمجھ کر آدمی حاصل کرے، اور ایک یہ ہے کہ اس دنیا کو زندگی کا مقصد سمجھے. یہ جو پیغمبر کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، من طلب الدنیا حلالا، جس انسان نے دنیا کو تلاش کیا حلال طریقے سے، حرام نہیں. مسلمان اور حرام اس کا کوئی جوڑ نہیں. اور یاد رکھیں،
حلال اور حرام صرف کھانے پینے میں نہیں، صرف کمانے میں نہیں، بلکہ شریعت کے اندر ہر چیز میں حلال اور حرام ہے۔ دیکھنے میں حلال اور حرام، بولنے میں حلال اور حرام، لباس میں حلال اور حرام، تعلقات میں حلال اور حرام، مکان بنانے میں بھی حلال اور حرام، ہر چیز کے اندر حلال اور حرام۔ اسی لیے شریعت نے حلال و حرام کے بارے میں بہت تاکید فرمائی۔ ایک حدیث میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرما کر چند باتوں کی تلقین فرمائی۔ اس میں کیا فرمایا؟ اتق المحارم، اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچو، تکن عابد الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ اس لیے فرائض، واجبات، سنت، ان کا اہتمام کر رہا ہے ایک بندہ، لیکن اپنے آپ کو حرام سے بچا کر زندگی گزار رہا ہے، وہ بہت بڑا عبادت گزار ہے۔ اور ایک آدمی فرائض، واجبات، سنتوں کے علاوہ نوافل اور عبادات کا خوب اہتمام کرتا ہے، لیکن وہ محرمات سے، محارم سے نہیں بچتا، وہ حقیقی معنی میں عبادت گزار نہیں۔ تو بہرحال حلال اور حرام یہ ہر چیز میں۔ تو کیا فرمایا؟ من طلب الدنیا حلالا، کہ جس انسان نے حلال طلب کیا، کیوں حلال وہ کما رہا ہے؟ فرمایا 3 نیتیں ہیں۔ نمبر 1 استعفافاً عن المسئلہ، ایک انسان حلال کما رہا ہے اور نیت کیا ہے؟ ہر چیز میں نیت کی بہت اہمیت ہے، اس لیے ہر کام سے پہلے بندہ نیت ٹھیک کرے۔ اگر کوئی دنیا کا کام ہے لیکن اچھی نیت کے ساتھ کر رہا ہے، جائز کام ہے، تو وہ آخرت میں بھی کام آنے والا ہے۔ اور اگر کوئی آخرت کا کام ہے لیکن اس انسان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ آخرت کا کام اس کے لیے گناہ بن جائے گا۔ اس وقت تفصیل کا موقع نہیں، اس لیے نیت بہت اہم ہے۔ تو فرمایا من طلب الدنیا حلالا، جس نے حلال طریقے سے دنیا کو کمانا چاہا۔ اور نیت کیا ہے؟ فرمایا 3 نیتیں ہیں۔ نمبر 1 استعفافاً عن المسئلہ، اپنے آپ کو سوال کرنے سے بچانے کے لیے کما رہا ہے، اس لیے حلال کما رہا ہے تاکہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ ایمان والے بندے کی شان یہ ہے کہ جب بھی ہاتھ پھیلائے تو کس کے سامنے پھیلائے؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے۔ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ ایمان والے کا کام نہیں۔ اس لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی سوال کرنا ہو، جب بھی مانگنا ہو تو صرف کس سے مانگے؟ ایک وحدہ لا شریک سے، کسی سے کوئی امید نہیں۔ ایک حدیث یاد آ گئی، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے، اور مختصر آپ نے 3 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت فرمائی صلی صلاۃ مودع، رخصت کرنے والی کی نماز پڑھو۔ جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اللہ کیسے وہ ہر چیز کو پس پشت ڈال دے، اب میں ہوں اور میرا اللہ ہے، اب دکان نہیں، آفس نہیں، گھر نہیں، بس میں ہوں اور میرا اللہ۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا جب نماز پڑھے تو یوں سمجھ کر پڑھے گویا کہ یہ میری زندگی کی کیا ہے؟ آخری نماز۔ اگر کسی کو یہ پتہ چلے یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد دنیا سے جانا ہوگا، وہ کس قدر اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ تو فرما ہر نماز اسی طرح پڑھو۔ دوسری نصیحت کیا ارشاد فرمائی؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صلی صلاۃ مودع ولا تکلم بکلام تاذر منہ غدا، زبان سے کوئی ایسی بات مت کرنا، مت نکالنا زبان سے ایسی بات کہ تاذر غدن، کل تم کو معذرت پیش کرنی پڑے۔ کل کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ تم نے کسی کے بارے میں کوئی بات کی، کل جب اس کا سامنا ہو گیا تو معافی مانگنی پڑی کہ ایسی بات زبان سے مت نکالو۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ ایسی بات زبان سے مت نکالو
کہ کل میدان محشر میں جواب دہی ہو. اور تیسری چیز یہ ارشاد فرمائی وَأَجْمِلْ عَيَاسْ بِمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، کہ لوگوں کے پاس جو بھی کچھ ہے اس سے اپنے آپ کو مایوس رکھو. کسی کے مال سے کوئی امید نہیں، کسی کے عہدے سے کوئی امید نہیں، کسی کے منصب سے کوئی امید نہیں. اپنی ساری کی ساری امیدیں ایک اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ وابستہ رکھی. دوسروں سے بالکل مایوس، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں. ہر طرح کے نفع اور نقصان کا مکمل مالک ایک اللہ وحدہ لا شریک. تو اس لیے وہ جو حلال کما رہا ہے، فرمایا استعفافاً عن المسئلہ، سوال سے بچنے کے لیے، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، اس لیے حلال کما رہا ہے. اور دوسری نیت کیا آتا ہے، کیا ہے اس کی، وسائن علی اہلہ، وہ اس لیے حلال کما رہا ہے تاکہ میرے گھر والوں کی ضرورت بھی حلال طریقے سے پوری ہو. اور تیسری نیت کیا ہے، وتعطفاً علی جارہ، اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی کرنا چاہتا ہے. یعنی اس لیے حلال کما رہا ہے تاکہ میری ذاتی ضرورت پوری ہو، میرے گھر والوں اور اہل و عیال کی ضرورت پوری ہو، اور کسی ضرورت مند کے، خاص کر اگر کوئی پڑوسی ضرورت مند ہے اس کے کام آؤ. تو دنیا کا کام ہے لیکن نیت ٹھیک ہے. فرمایا لقی اللہ تعالی یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح روشن اور تاباں ہوگا. لیکن اگر اس دنیا کمانے کو مقصد سمجھ رہا ہے، وہ کہ دنیا کمانے کے لیے دنیا میں آیا ہے، چاہے حلال ہی کیوں نہ کما رہا ہے، اس کے لیے وعید ہے. چنانچہ اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے وَمَن طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا، جس انسان نے حلال کو طلب کیا، حلال کمایا، لیکن اس کی دوسری 3 نیتیں ہیں. اس کی نیت کیا تھی، میری ضرورت پوری ہو حلال طریقے سے، گھر والوں کی ضرورت پوری ہو، اور کسی ضرورت مند خاص کر کسی پڑوسی کے کام آ جاؤں، اس کے لیے بشارت ہے. اور یہاں بھی 3 نیتیں ہیں. وَمَن طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا، حلال کما رہا ہے، حرام نہیں کما رہا. لیکن نیت کیا ہے، فرمایا 3 نیتیں ہیں. نمبر 1 مقاصداً، وہ اس لیے کما رہا ہے تاکہ میرا مال دولت بڑھتا رہے. مال بڑھانے کے لیے جب کمانا ہوتا ہے، مال اس لیے کمائے تاکہ خرچ کرے. اب ایک انسان 50 سال سے کما رہا ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کمائے، لیکن لگا ہوا ہے کمانے میں. کیوں کما رہا ہے، مقصد کچھ ہے ہی نہیں. اور یاد رکھیں یہ کام آنے والی چیز نہیں. اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، یہ ساری دکانیں میری ہے، یہ پوری زمین بہت بڑی یہ بھی میری، یہ گاڑیاں میری، وہ فیکٹری میری، وہ کارخانہ میرا. تو انسان کیا کہتا ہے، مالی مالی، میرا مال میرا، وہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا. اور اس کے جان پہچان والے بھی کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے فلاں پڑوسی کا ہے، وہ بھی اسی کا، یہ بھی اسی کا ہے. اور جب سرکاری ریکارڈ چیک کرتے ہیں وہاں بھی اسی کے نام نکلتی. لیکن پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرا ہے، ٹھیک ہے، اس کے جان پہچان والے بھی اور سرکاری ریکارڈ بھی کہہ رہا ہے. لیکن امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے وہ بھی میرا یہ بھی میرا، لیکن حقیقت میں کیا ہے، فرمایا وَإِنَّ مَالُهُ مِن مَالِي ثَلَاث، حقیقت یہ ہے کہ جس کو کہہ رہا وہ بھی میرا یہ بھی میرا، اس میں سے کل اس کی 3 چیزیں. کتنی؟ 3 چیزیں. نمبر 1 ما اکل فافنا، جو اس نے اپنی زندگی میں کھایا اور ہضم کر لیا وہ اپنا ہے. او لبس فابلا، یا پہن کر بالکل بوسیدہ کر لیا وہ بھی اپنا. او آتا فقتنا، یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی آخرت کے لیے خرچ کیا، کسی غریب کی مدد کی، کسی بیوہ کے کام آیا، کسی ضرورت مند کے کام آیا، کسی یتیم کے کام آیا، کسی اچھی جگہ اپنا مال خرچ کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. فرمایا یہ 3 چیزیں اپنی ہیں، فقتنا، اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنایا. وما سوا ذالک،
ان تین چیزوں کے علاوہ جو ہے جس کو یہ کہہ رہا وہ بھی میرا یہ بھی میرا، فرمایا فہو ذاہب، یہ سب کو میرا کہنے والا دنیا سے چلا جائے گا، اور جن جن چیزوں کو کہہ رہا تھا وہ بھی میرا یہ بھی میرا، اس کو دوسروں کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے۔ مال کسی کے ساتھ جانے والی چیز، اعمال ساتھ جاتے ہیں، مال ساتھ نہیں جاتا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں انسان دنیا کمانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ کیا کمانے کے لیے؟ آخرت۔ اسی لیے اگر ایک انسان نے دنیا کی ہر چیز اس نے کما لی لیکن آخرت کو نہیں کما سکا، واللہ ثم واللہ، یہ ناکام نامراد خسارے والا ہے۔ اور اگر ایک انسان دنیا میں کچھ بھی نہیں کما سکا، بڑی مشکل سے زندگی گزاری لیکن آخرت کما کر چلا گیا، واللہ ثم واللہ 100% کامیاب۔ تو کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے سرکشی اختیار کی، آزاد زندگی گزار رہا ہے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی۔ یاد رکھیں اصل ترجیح کی چیز کیا ہے؟ آخرت۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کا تقابل کرتے ہوئے مثال ارشاد فرمائی کہ مد دنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعه فی الیم فلینظر بما ترجو، او کما قال، کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اتنی سی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں یا دریا میں ڈبو دے، پھر نکالنے کے بعد دیکھے اس انگلی میں کیا لگا۔ جب سمندر میں یا دریا میں انگلی ڈالیں گے پھر نکالیں گے، اس میں کیا لگے گا؟ ذرا سی تری۔ فرمائیے تری جو ہے سمجھ لو یہ دنیا ہے۔ اگر کسی کے پاس اربوں خربوں ہوں تب بھی اس کی حیثیت کس کی ہے؟ تری کی۔ اور آخرت کی مثال سمندر کی۔ کتنا خسارے والا انسان ہے وہ جو اپنی زندگی کا سرمایہ تری کے پیچھے خرچ کر رہا ہے اور سمندر اس کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ اس وقت مسلم معاشرے کی بھی حالت ہے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کا مزاج اس انداز سے بنا رہے ہیں کہ ان کی ساری جوانی تری کے چکر میں چلی گئی اور سمندر ہاتھ سے نکل گیا۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من آثر دنیاہ اضر بآخرتہ ومن آثر الاخرہ اضر بدنیا فآثر ما یبقى علی ما یفنی، جس نے اپنی دنیوی زندگی کو ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں اس نے اپنے آخرت کا نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت کو ترجیح دی اس کا بظاہر دنیاوی اعتبار سے نقصان ہوگا۔ پھر کیا فرمایا؟ فآثروا ما یبقى علی ما یفنی، اس زندگی کو ترجیح دو جو باقی رہنے والی ہے اس کے مقابلے میں جو کیا ہے؟ فانی۔ ظاہر بات ہے فانی، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ فانی، اور آخرت کی زندگی باقی۔ تو وآثر الحیات الدنیا، جس انسان نے سرکشی اختیار کی، آزاد زندگی گزاری اور اپنی دنیوی زندگی کو ترجیح دی، انجام فإن الجحیم ہی المأوی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ بچائے۔ اور اس کے برعکس وہ زندگی جو زندگی ایک مسلمان کے شایان شان ہے، مسلمان بزرگ کے بھی، مسلمان جوان کے بھی، مسلمان مرد کے بھی اور مسلمان عورت کے لیے بھی شایان شان۔ کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے سلسلے میں ہمیشہ ڈرتا رہا، اس کو ہمیشہ دل و دماغ میں یہ عقیدہ گونج رہا ہے ایک وقت آنے والا ہے مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنی کمائی، اپنے خرچ اور اپنے علم کا حساب دینا ہے۔ ہر کسی کو حساب دینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے
کہ بنی آدم کے قدم اللہ پاک کے سامنے سے ہٹنے نہیں پائیں گے حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اسے 5 چیزوں کا سوال کیا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، زندگی کہاں گزاری؟ 50 سال 70 سالہ زندگی گزار کر حاصل کیا ہے، کیا لے کر آئے ہو؟ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کس چیز میں ختم کی؟ وعن مالہ، مال کے بارے میں 2 سوال، من این اکتسب، کہاں سے کمایا، حلال حرام کا لحاظ رکھا کہ نہیں؟ وفیما انفق، اور خرچ کہاں کیا؟ وماذا عمل بما علم، اور جو کچھ جانتے تھے عمل کیا کیا؟ تو واما من خاف مقام ربہ، جو انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے سلسلے میں ڈرتا رہا، اور اس کی زندگی پہ کیا اثر پڑا، اس کو دھیان سے سنیے۔ ایک اثر بیان کیا اللہ پاک نے، اور اسی اثر پر جنت کا وعدہ فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے سلسلے میں ہمیشہ ڈرتا رہا، عقید آخرت اس کے دل دماغ میں بیدار رہا، وہ اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے اور میری زندگی کی فائل بن رہی ہے۔ یاد رکھیے، ہم میں سے ہر کسی کی زندگی کی فائل بن رہی ہے، اور ہر کسی کی زندگی کی فائل بنانے کے لیے اللہ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتوں کو لگا رکھا ہے، ان کو ایک ہی کام رکھا، بس اس کی فائل بنانا۔ اور ایک وقت آنے والا ہے ہم میں سے ہر ایک کو وہ فائل دے دی جائے گی، کسی کے فائل دائیں ہاتھ میں اور کسی کے فائل بائیں ہاتھ میں۔ فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے کوئی پوشیدہ چیز پوشیدہ نہیں رہے گی، سب ظاہر ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، جس کی زندگی کی فائل دائیں ہاتھ میں دے دی گئی، جو ہی وہ اپنی فائل لے لے گا، دائیں ہاتھ میں فائل کا آنا یہ اس بات کی علامت ہے، یہ کامیاب ہے۔ فرمایا جو ہی اپنی فائل لے گا، دائیں ہاتھ میں مل گئی، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، ایک ایک کو دکھلاتا پھرے گا، لو بھائی دیکھو میری فائل۔ وہ دکھانے کے لائق ہوگی، اس فائل میں ایمان درج ہوگا، اس فائل میں نماز ہوگی، اس فائل میں تلاوت ہوگی، اس فائل میں ذکر اللہ ہوگا، اس فائل میں خوف خدا ہوگا، اس فائل میں اخلاص ہوگا، اس فائل میں انسانیت کی ہمدردی ہوگی، اس فائل میں صدقات و خیرات ہوگا، اس فائل میں پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، اس فائل میں انسانیت کے کام آنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ فائل جرائم سے پاک ہوگی، وہ گناہوں سے بچتا ہوا زندگی گزار رہا تھا، اگر کبھی کوئی غلطی ہو جاتی فوراً توبہ کر رہا تھا، تو اس لیے کیا پائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، لو پڑھ لو میری فائل۔ اور کیوں کہے گا؟ قرآن نے فرمایا، وہ بندہ یوں خود کہے گا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں اس یقین کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، میں اس یقین کے ساتھ جوانی گزار رہا تھا، میں اس یقین کے ساتھ تنہائیوں میں بیٹھتا تھا، اور میں اس یقین کے ساتھ بازاروں میں بیٹھتا تھا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں جو بھی کچھ کر رہا ہوں وہ سب کا سب میرے سامنے آنے والا ہے، اس لیے محتاج زندگی گزار رہا تھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ اب اللہ فرماتے ہیں جل شانہ، فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا، فی جنت عالیہ، اونچے باغات میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، ان کے میوے جھکے ہوں گے، اور اسے کہا جائے گا کلو وشربو، کھاؤ پیو ہنیئن، مزے کے ساتھ بلا روک ٹوک، لیکن مفت میں نہیں، بلکہ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ بدلہ ہے اس ایمان کا، ان اعمال کا، اس خوف خدا کا، اس محتاج زندگی گزارنے کا جو تم نے دنیاوی زندگی میں گزاری۔ اور اس کے برعکس
جو انسان دنیا میں مجرمانہ زندگی گزار رہا ہے، آزاد زندگی گزار رہا ہے، جو چاہا کھایا، جو چاہا پیا، جہاں چاہا گیا، جو چاہا بولا، جو چاہا سنا، جس طرح جی چاہا زندگی گزاری، نتیجہ اس کی کتابی زندگی اور اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کی کتابی زندگی بائیں ہاتھ میں دے دی گئی، اللہ بچائے، یعنی جو ہی وہ اپنی فائل اور اپنی کتابی زندگی بائیں ہاتھ میں لے گا، سب سے پہلے 3 تمنائیں کرے گا۔ یہ قرآن پاک ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں۔ پہلی تمنا یہ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ اس نے جب فائل لے لی تو دوسروں کو دکھلانا شروع کیا، اور یہ جب فائل لے گا پہلی تمنا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ مجھ کو میری فائل دی ہی نہ جاتی، کیونکہ وہ فائل جرم سے بری ہوگی، اس فائل میں شرک ہوگا، اس فائل میں خیانت ہوگی، اس فائل میں بدنگاہی ہوگی، اس فائل میں گندے ناپاک تعلقات ہوں گے، اس فائل میں نشہ آور چیزوں کا استعمال ہوگا، اس فائل میں پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلی تمنا کرے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھ کو میری فائل دی نہ جاتی، اور دوسری تمنا ولم ادری ما حسابیہ، کاش کہ مجھ کو اپنے حساب کا پتہ ہی نہ چلتا، اور تیسری تمنا کرے گا، وقت مختصر ہے اس لیے میں بس ترجمہ کرتا جا رہا ہوں، کیا کہے گا؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، تیسری تمنا، کاش کہ وہ جو دنیا میں پہلی ایک بار موت آئی تھی اسی نے سارا کام ختم کیا ہوتا اور دوبارہ زندہ ہونا نہ ہوتا۔ اور اس کی زندگی میں اس نے 2 چیزیں حاصل کی تھی، ایک مال دولت کی فراوانی اور دوسرا نام کمایا تھا، عہدہ منصب، اور اسی کو زندگی کا مقصد سمجھ کر زندگی گزاری تھی۔ اب افسوس کا اظہار کرے گا، پہلا افسوس مال پر، کیا کہے گا؟ ما اغنا انی مالیہ، افسوس میری کمائی اور میرا مال میرے کام نہ آیا، گیا مال۔ اور دوسری کس بات پر افسوس کرے گا؟ حلق انی سلطانیہ، میرا عہدہ، میرا منصب، عوام الناس میں میری خوب آؤ بھگت، وہ سب جاتی رہی۔ اب فرشتوں کو حکم کو خذو، پکڑ لو، ثم گلو، توق پہنا دو، ثم الجحیم صلو، جہنم رسید کر دو۔ تو فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے سلسلے میں ڈر رہا تھا، خوف خدا کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، اور اس کا اثر کیا ہوا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنی زندگی کے بھاگ دوڑ نفس کے ہاتھوں حوالے نہیں کی تھی، بلکہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے نفس کو غلط قسم کی خواہشات سے روکے رکھا۔ اس کا نفس کرتا تھا میں فلاں لڑکی کو دیکھوں، میں موبائل میں حیاسوز حرکات کو دیکھوں، لیکن یہ اپنے نفس کو روکتا تھا، بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچاتا تھا۔ اس کا نفس اس کو کہتا تھا غلط تعلقات قائم کرے، لیکن یہ اپنے آپ کو ناپاک غلط تعلقات سے روکتا تھا۔ اس کا نفس اس کو آمادہ کرتا تھا کہ چلو یہاں بہت کمانے کا موقع ہے حرام طریقے سے، لیکن یہ اپنے نفس کو روکتا تھا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو غلط قسم کی خواہشات سے روکتا رہا۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت۔ تو گویا کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے آزاد زندگی جو چاہے کرو، اور ایک ہے محتاط زندگی، شریعت کی حدود کے اندر رکھ کر زندگی، اس کا انجام دوزخ اور اس کا انجام جنت۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی ایک مبارک حدیث میں نے پڑھی اسی سلسلے میں، کیا فرمایا؟ الکیس من دان نفسہ، سمجھدار عقل مند کون ہے؟ فرمایا من دان نفسہ، جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، نفس کو آزاد نہیں چھوڑا،
یاد رکھیں ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ہمارا نفس. ہم پتہ نہیں کن کن کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں جبکہ اصل دشمن کون ہے؟ نفس. اگر انسان نے دنیا کے سارے دشمنوں کو زیر کیا لیکن اپنے اندر والے دشمن کو قابو نہیں کر سکا تو تمام دشمنوں کو زیر کرنا اس کے کام نہیں آ پائے گا. اور اگر دنیا اعتبار سے اتنا بیچارہ کمزور ہے کسی معمولی دشمن کا بھی مقابلہ نہیں کر پاتا لیکن اندر والے دشمن کو قابو میں رکھا وہ کامیاب ہے. فرمایا القیس من دانا نفسہ، سمجھدار وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا. نفس کو قابو میں رکھنے کا کیا مطلب؟ میں مثال سے سمجھایا کرتا ہوں. گاڑی ہوتی ہے، گاڑی اس میں بے شمار پرزے ہوتے ہیں لیکن وہ پرزے ایسے فٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ گاڑی ڈرائیور جب گاڑی چلاتا ہے اس کو ہر پرزے پر توجہ دینی پڑتی ہے؟ نہیں، وہ سب پرزے خود بخود چلتے ہیں، اس کو چند پرزوں پہ توجہ دینی ہوتی ہے. دو پرزے تو ہاتھ سے، ایک سٹیئرنگ اور دوسرے گیئر، اور تین پرزے پاؤں کے ذریعے. نمبر ایک دائیں سائڈ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ارے گاڑی چلانے والا کوئی نہیں، ایکسیلیٹر، اور بیچ کی، اور تیسرا ہاں. اگر یہ 5 پرزے قابو میں آ گئے تو گاڑی قابو میں آ گئی. اب جتنا انسان تیز چلے گا جلدی کہاں پہنچے گا؟ اپنی منزل پر. لیکن اگر ان پرزوں میں سے کوئی پرزہ قابو سے باہر گیا اب جتنا تیز چلے گا اتنا جلدی کہاں پہنچ جائے گا؟ یا تو قبرستان پہنچے گا یا پھر ہسپتال جانا پڑے گا. بس اسی طرح ہمارا جو نفس ہے اس باڑی کے مقابلے، گاڑی کے مقابلے ہماری باڑی، اس باڑی میں اور اس جسم میں کتنے پرزے ہیں؟ بے شمار. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنے قیمتی پرزے، دنیا کی ساری دولت کسی ایک پرزے کی قیمت نہیں بن سکتی. یہ جو آنکھ کا پرزہ، اللہ اکبر اللہ، عظیم نعمت ہے. زبان، اللہ اکبر. کان، اللہ اکبر. ہاتھ پیر، اللہ اکبر. بے شمار پرزے اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں. ہر پرزہ اپنا کام کر رہا ہے. بہت نازک لیکن بہت مضبوط، بہت نازک اور بہت مضبوط. یہ جو ہمارے اندر معدے کی مشینری ہے کتنی نازک، اگر اس کو باہر دھوپ میں ڈال دو 1-1.5 گھنٹے کے بعد سڑ جائے گی. لیکن یہ مشین 50 سال سے اپنا کام کر رہی ہے، سروس کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. یہ حال سارے پرزوں کا ہے. ہمارے یہاں گاڑی کے پرزے کی بہت اہمیت ہے، کوئی پرزہ غلط استعمال نہ ہو. لیکن جو باڑی اور ہمارا جسم ہے اس کے پرزوں کی کوئی قدر و قیمت ہمارے دل و دماغ میں نہیں. جس طرح چاہا آنکھ کے پرزے کا غلط استعمال کیا، جس طرح چاہا زبان کے پرزے کا غلط استعمال کیا، جس طرح چاہا کان کے پرزے کا استعمال غلط کیا. یاد رکھیے ان پرزوں کا جواب دینا ہوگا. فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آنکھ، ان السمع کان، والفؤاد دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان کے بارے میں سوال ہوگا. آنکھ کا استعمال کیسے کیا، کان کا استعمال کیسے کیا، وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا اس جسم میں بے شمار پرزے ہیں اور انتہا ان کی قیمت ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں. اگر آپ کروڑوں روپے، اربوں روپے ایک بیچارہ نابینا کسی پر انتہائی غریب کو کہہ دے میں کروڑوں روپے دوں گا، آپ اپنی 2 آنکھوں میں سے ایک دے دو، کوئی غریب آدمی تیار ہوگا؟ وہ بھی سمجھتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے لیکن میں کروڑوں روپے کے بدلے میں آنکھ کا پرزہ نہیں دے سکتا. لیکن جس طرح چاہا استعمال کر رہا ہے. تو جسم کے بہت سارے پرزے ہیں لیکن یہاں بھی چند پرزے جو ہمارے اختیار میں ہیں بظاہر. آنکھ، اندر والے پرزے جو ہیں وہ خود اپنا کام کر رہے ہیں. چند پرزوں پر اللہ نے اختیار دیا ہے آنکھ کا استعمال، زبان، کان، ہاتھ اور پیر، اور پھر اندر دل. اگر یہ پرزے قابو میں آ گئے تو گویا کہ نفس کیا آ گیا؟
الکیس من دان نفس، سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کو کیا رکھے؟ قابو میں. آنکھ قابو میں، زبان قابو میں، کان قابو میں، ہاتھ قابو میں، پیر قابو میں، دل اور دماغ قابو میں. الکیس من دان نفس وعمل لما بعد الموت، اور ما بعد الموت کی جو ابدی زندگی ہے اس کی تیاری میں لگا ہوا ہے. اس کی زندگی میں ایمان ہے، نماز ہے، خوف خدا ہے، وغیرہ وغیرہ. عقل مند کے مدی مقابل کون ہوتا ہے؟ بے وقوف، نا سمجھ. کون ہے بے وقوف؟ اس پیغمبر علیہ السلام کے ارشاد کی روشنی میں اپنے عقل مند ہونے اور اپنے بے وقوف ہونے کا خود فیصلہ کریں. عقل مند تو بتا رہی ہے وہ ہے جو اپنی نفس کو قابو میں رکھے، اپنے نفس سے حساب لیتا رہے اور اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری میں لگا رہے. اور اس کے مقابلے بے وقوف والعاجز، بے وقوف، نادان، نا سمجھ کون ہے؟ فرمایا من اتبع نفسہ ہواہا، جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا، جو جی چاہتا ہے کرتا جا رہا ہے. جو جی چاہا کھایا، جو جی چاہا پیا، جو جی چاہا دیکھا، جو جی چاہا سنا، جہاں جی چاہا گیا، جس طرح جی چاہا کمایا، جس طرح جی چاہا خرچ کیا، جہاں چاہے تعلقات قائم کر لیے، حلال حرام جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اپنی خواہشات کی پیروی میں زندگی گزار رہا ہے. وتمنا علی اللہ، اور پھر آرزو ہے، تمنا ہے کہ اللہ میری آخرت بنا لے. فرمایا یہ بے وقوف ہے. تو میں نے جو بات عرض کی تھی کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے آزاد زندگی اور ایک ہے محتاج زندگی. ایک تو ہم اب تک جو ہماری زندگی گزری ہے اس کا محاسبہ کریں. آخرت میں سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ زندگی کا. اور پیغمبر کریم علیہ السلام نے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرو، اپنے آپ سے خود حساب لو اس سے پہلے کہ آخرت میں حساب دینا پڑے. اپنی زندگی کا حساب کرو اس سے پہلے کہ آخرت میں حساب دینا پڑے. اپنی جوانی کا محاسبہ کرو کس طرح گزری اس سے پہلے کہ آخرت میں محاسبہ ہو. اپنی کمائی کا حساب کرو، اپنے خرچ کا حساب کرو اور اپنی علم اور صلاحیت کا حساب کرو. ہم کو دوسروں کے حساب لینے کی بہت فکر ہے لیکن اپنے محاسبے کی فکر نہیں. تو ایک تو گزشتہ زندگی کا محاسبہ کریں کہ اب تک جو میری زندگی گزری وہ محتاج زندگی گزری ہے یا آزاد زندگی. اگر آزاد زندگی گزری ہے تو طے کر لیجئے کہ آج کے بعد میں آزاد زندگی کے گزارنے کے بجائے محتاج زندگی گزاروں گا. اور اب تک جو آزادی میں غلط قسم کے کام کیے ہیں سارے کاموں سے پکی سچی توبہ کریں اور یہ عہد کر کے نکلیں کہ آج کے بعد میری زندگی آزاد زندگی گزارنے کے بجائے انشاءاللہ محتاج زندگی گزرے گی. اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں لمبی حدیث ہے، اس کا ایک جز ہے فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. آخرت کی اولاد بن کر زندگی گزارو، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو. وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کی اولاد بن کر زندگی مت گزارو. اور فرمایا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلْ وَلَا حساب، یاد رکھو آج عمل ہے، دنیا عمل کی جگہ ہے، ولا حساب، یہاں کوئی کسی حساب نہیں لے رہا ہے. لیکن وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عمل، یاد رکھیں کل میدان محشر میں حساب ہوگا، عمل نہیں. حساب ہوگا زندگی کا، حساب ہوگا جوانی کا، حساب ہوگا کمائی کا، حساب ہوگا خرچ کا اور حساب ہوگا علم و صلاحیت کا. ابھی ہماری زندگی کے فائل جو میں عرض کر رہا تھا بند نہیں ہوئی، ابھی کھلی ہوئی ہے، وہ فائل بند رہی ہے. ابھی ہمارے پاس موقع ہے ہم ندامت شرمندگی کے ساتھ اپنی زندگی کی فائل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے یہ عرض کریں کہ باری الہ میں اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں مجھے جس طرح زندگی گزارنی تھی پروردگار میں ایسا نہیں کر سکا، مجھے جو کچھ کرنا چاہیے تھا نہیں کیا اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے کر لیا. پروردگار آج معافی مانگتا ہوں.
اور پھر عہد کریں اللہ سے کہ پروردگار آج کے بعد کوشش کروں گا مجھ سے کوئی آپ کا حکم نہ ٹوٹے، میں کوشش کروں گا مجھ سے آپ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، اور لوگوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی فوری ادائیگی کا اہتمام کریں، کوشش کریں، اور پھر محتاط زندگی گزاریں۔ جب بندہ مومن سچے دل سے کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ معافی مانگتا ہوا اور آئندہ محتاج زندگی گزارنے کے عہد کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے اللہ تعالیٰ پکی سچی توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی پکی سچی توبہ عطا کرے، آپ حضرات کو بھی پکی سچی توبہ عطا کرے۔ اس وقت جو گزارشات عرض کی گئیں ان میں کوئی کوتاہی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو کوئی فائدے کی بات کہی گئی اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سچی پکی توبہ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کامل، اعمال صالحہ اور فکر آخرت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں میں، ہماری بچیوں میں، ہمارے گھر کی خواتین میں اور ہمارے گھر کے جوانوں میں اللہ تعالیٰ دینداری والا مزاج بنائے، اور اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دیندار بنانے کے سلسلے میں ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان ذمہ داریوں کا احساس عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ نبھانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔